بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حور جنت کی ان خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جسے اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے تخلیق فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر عورت ایسی ہوگی کہ اس کی پنڈلیوں کی گوری رنگت 70 پوشاکوں میں بھی دکھائی دے گی، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گودا تک دکھائی دے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسی خوبصورت ہیں جیسے گویا یاقوت اور مونگا ہوں۔ جنت کی حور، جسے قرآن مجید میں حور عین کہا گیا، جو بے مثال حسن و جمال کی حامل ہے، جو جنت میں اللہ کے نیک بندوں کی بیوی ہوگی۔ حور اللہ کی ایسی تخلیق ہے کہ جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ ہی کسی جن و انس نے اسے چھوا۔ حوروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے محبوب بندوں کی بیویاں بنائے گا۔ حور اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان ہو، گوری رنگت کی ہو اور حسین و جمیل ہو، اور عینہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو عورتوں میں بڑی آنکھوں والی ہو اور اس کے بال نہایت ہی خوبصورت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو اپنے خاص بندوں کے لیے خاص چیزوں سے تخلیق فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوروں کے بارے میں دریافت فرمایا گیا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، درمیانہ حصہ عنبر کا اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے، اور ان کے بال اور ابرو سیاہ نور کے ہیں، اور سیاہ نور ہی کے ذریعے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ حور عین کو کس طرح پیدا فرمایا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انہیں زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا۔ حور عین پکار کر کہتی ہے، جو چاہتا ہے کہ اسے میرے جیسی حور ملے تو اسے چاہیے کہ میرے رب کی فرما برداری کرے۔ ناظرین، حوریں جنت کی خوبصورت عورتیں ہیں جو جنت جیسے پاک اور صاف مقام پر موجود ہیں، جنہیں اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کے لیے بنایا ہے۔ حور جنت کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جنت جو دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر ہے، جس کی نہ تو کوئی نعمت ختم ہوگی اور نہ ہی خراب ہوگی، جہاں ہر چاہنے والی چیز وافر مقدار میں دستیاب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اس سے مستفیض ہو سکے اور اپنے پروردگار کا شکر گزار بنے۔ اس مادی دنیا کے علاوہ اللہ پاک نے دل بہلانے والی مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا۔ وہ انسان جس نے اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنی تمام تر خواہشات کو مسترد کر دیا اور اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں بسر کی، دنیا میں گناہوں سے کنارہ کیے رکھا اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ پاک کو راضی کرنے میں وقت گزارا، ایسے مومن بندوں کے لیے یہ حوریں جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام عطا کی جائیں گی۔ حور ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب اور آلام کا بدلہ بنے گی۔ قرآن مجید میں ایسی مخلوق کو حور عین کہا گیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایسے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے جہاں شراب کا جام چل رہا ہوگا جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، جسے پینے سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی کالی آنکھوں والی اور لمبے کالے سیاہ بالوں والی حوریں آئیں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے جھلی ہو۔ وہ ایسی صاف اور شفاف ہوں گی کہ ان کو کسی جن و انس نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ان کی آنکھیں ایسے ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے یا موتی ہوں۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے کہ جسے دنیاوی مثال سے سمجھانا، اس کی جسمانی بناوٹ اور اس کے حسن و جمال اور اس کی صفات کو بیان کرنا مشکل ہے۔ جنت میں یہ مخلوق مومن کی اچھائیوں اور نیکیوں کا بدلہ بنیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کی آنکھیں
اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں بند ہو اور جسے کسی کے ہاتھ نے چھوا تک نہ ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا، ان کے چہروں کو نور اور ریشم کا لباس پہنایا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حور اگر زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان تک سب روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند اور سورج کی روشنی جاتی رہے۔ اگر حور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ ہو۔ جنت میں ہر جنتی کو 2 بیویاں ایسی ملیں گی جو 70 پوشاکیں پہنے ہوئے ہوں گی، مگر پھر بھی ان کا حسن و جمال ان کی پوشاکوں کے باہر سے دکھائی دے گا۔ ان کی پنڈلیوں کا گوشت اور مغز تک دکھائی دے گا، جیسے شیشے کے برتن میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ مومن اپنے چہرے کو حور کے چہرے میں آئینے سے بھی زیادہ روشن اور شفاف دیکھے گا، اور حور اپنے چہرے کو مومن کے سینے میں آئینے سے بھی زیادہ روشن اور شفاف دیکھے گی۔ ان کے پاس ادنا سے ادنا موتی بھی ایسا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے۔ ایک اور روایت کے مطابق مومن اپنا ہاتھ حور کے دونوں شانوں کے درمیان رکھے گا تو وہ سامنے یعنی سینے کی طرف سے کپڑے، جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ مرد جب بھی اس حور کے پاس جائے گا تو اسے ہر بار ہی کنوارا پائے گا۔ جنت میں حوریں اتنی حسین ہوں گی کہ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک اور روایت کے مطابق اگر حور 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ روایات کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، وہ ہر طرح سے پاک ہوں گی۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں الگ الگ قسم کی حوریں ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، جس کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح جنت میں مختلف حوروں کے مختلف جنتی نام ہیں، جن میں لوبا اور اینا نام کی حور ہے۔ ان کے متعلق بیان ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں جو پرہیزگار بندوں کو جنت میں تلاش کرتی ہیں۔ حور جنت کی ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا مومن کو عطا کی جائے گی۔ جنت میں ہر مومن کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی طاقت دی جائے گی۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں مرد کا قد 70 میل کے برابر اور عورت کا قد 30 میل کے برابر ہوگا۔ جنتی مرد اپنا چہرہ حور کے چہرے میں آئینے سے بھی زیادہ روشن اور شفاف دیکھے گا، اور جنتی حور اپنا چہرہ اپنے شوہر کے سینے میں آئینے سے بھی زیادہ روشن دیکھے گی۔ جنتی حور ایسی پوشاک پہنے ہوئے ہوگی جو ایک گھڑی میں 70 رنگوں میں تبدیل ہوگی، اور جب یہ حور اپنے خامد کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے بناؤ سنگھار کیا ہوگا اور پازیب پہنے ہوں گے، جن کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ چلے گی تو اس کی پنڈلیوں کے پازیب اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اور اس کی کلائیوں کے کنگن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس کے سینے کا یاقوتی ہار ہنستا ہے، اور دونوں پاؤں میں سونے کے جوتے ہوں گے جن کے تسمے موتی کے ہوں گے، اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوں گے۔ جب وہ اپنے شوہر کے گلے ملے گی تو ایک نا ختم ہونے والی خوشبو جنتی کے ناک کے اندر داخل ہو جائے گی جو کبھی نہیں نکلے گی، اور یہ بغل گیری کا عرصہ 40 سال تک کا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نقبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، وہاں اولاد نہ ہوگی۔ فرمایا کہ جنتی آدمی جب اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش ہوگی، پھر دوبارہ دیکھے گا تو خواہش اور بڑھتی جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کی 500 حوروں اور 4000 کنواری لڑکیوں اور 8000 دنیاوی شادی شدہ عورتوں کے ساتھ شادی کی جائے گی۔ ان عورتوں میں سے ہر ایک سے وہ جنتی دنیا کی عمر کے برابر بغل گیری کرے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ حوریں اپنی طرف شوق دلانے والی ہوں گی اور نیچی نگاہوں والی ہوں گی، یعنی اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھیں گی، اور شوق دلانے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہروں کو پیار اور محبت کے لیے ابھارنے والی ہوں گی۔ ناظرین محترم، اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا۔ حور بھی جنت کی ان نعمتوں میں سے خاص نعمت ہے جو ان مردوں کو عطا ہوگی جو اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری اور عبادت میں گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، دنیاوی لذتوں کی خاطر گناہوں کی آلودہ زندگی سے بچتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔